بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی۔ پارہ 22 سورہ احزاب رکوع 4 آیات نمبر 33-34۔ آیات مذکورہ میں حکم الہی یہ ہے کہ گھروں میں بیٹو جاہلیت اولا والیوں کی طرح نہ پیرو۔ جاہلیت اولا سے مراد قبل از اسلام کا دور ہے، اور لفظ اولا میں اشارہ ہے اس طرف کہ جاہلیت ثانیہ بھی ہوگی، جس میں بے حیائی، بیہودگی، بدتمیزی، قتل و غارت، سود، رشوت کا بازار گرم ہوگا۔ لفظ تبرج کا اصل معنی ہے ظہور۔ مطلب یہ ہے کہ غیر مردوں سے اپنی زیب و زینت کا اظہار مت کرو۔ کما قال اللہ تعالی غیر متبرجات بزینت۔ ہاں، اگر ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنا ہی پڑے تو زینت و زیبائش کے اظہار کے تحت مت نکلے، زیب و زینت کے ساتھ نہ نکلے، بلکہ برقع یا جلباب پڑھنے پہن کر، جس سے پورا بدن جو ہے ڈھک جائے، وہ پہن کر نکلے، جیسا کہ اگلی آیتوں میں ہے وَيُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ۔ ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنے کے حوالے سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث بھی موجود ہے، اور ازواج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قد اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن، یعنی تمہارے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ اپنے ضرورت کے تحت گھروں سے نکلو۔ نزول حجاب کے بعد ضرورت کے تحت گھروں سے نکلنے کے جو اجازت ہے وہ عام عورتوں کو بھی ملی ہے، ازواج مطہرات کو بھی ملی، عملاً بھی ثابت ہے۔ ازواج مطہرات نے حج، عمرہ، غزوات میں شرکت کی ہے، والدین سے ملاقات ہو، عزیز و اقارب کی بیمار پرسی ہو یا فوتگی پر تعزیت ہو، یہ سب چیزیں ثابت ہے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ۔ حکم الہی یہ ہے کہ نماز قائم کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ، ارکان و فرائض کے ساتھ، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور رسول کے اطاعت کرو۔ ظاہر ہے کہ اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اللہ اور رسول کے اطاعت سے کوئی مسلمان مرد و عورت مستثنی نہیں، لیکن ازواج مطہرات کے خطاب میں اشارہ ہے ازواج مطہرات کی عظمت اور رفعت شان کی طرف۔ فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ لفظ رجس قرآن کریم میں متعدد معانی پر استعمال ہوا ہے۔ رجس اصنام، بتوں کو بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ۔ کبھی رجس گندگی کے معنی پر استعمال ہوا ہے اور مطلق گناہ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ رجس کے میں عموم ہے، آیات کریمہ میں عموم ہے، اور ہر اس چیز کو متناول اور شامل ہے جو شرعاً اور طبعاً جو ہے وہ قابل نفرت ہو۔ اہل بیت میں ازواج مطہرات اور ان کے اولاد بھی داخل ہے، اس لیے بصیغہ جمع مذکر عنکم ویطہرکم فرمایا۔ سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اہل بیت سے مراد
ازواج مطہرات ہے، اور استدلال کی ہے اگلی آیت پر کہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ۔ متعدد روایات اس پر شاہد ہے کہ بلا شبہ اہل بیت میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقش خلافت راشدہ کا نقش رابع، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ضرور شامل ہے۔ اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات مذکورہ کی تلاوت کی اور اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی تلاوت کی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی۔ مراد بھی واضح ہے آیات کا کہ ہدایت مذکورہ کے ذریعے شیطانی وساوس اور معاصی قبائح سے اہل بیت کو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے گا، پاک کر دے گا۔ لیکن تطہیر سے مراد تطہیر شرعی ہے، نہ کہ تطہیر تکوینی۔ تطہیر تکوینی جو ہے صرف انبیاء علیہ السلام کا خاصہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک صاف ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ سے مراد قرآن کریم ہے، اور حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ابن عربی لکھتے ہیں احکام القرآن میں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آیات یا حدیث سنے تو اس پر لازم ہے کہ وہ امت تک پہنچائے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات پر بھی لازم کیا گیا ہے کہ جو آیات قرآنیہ ان کے گھروں میں نازل ہوئی ہے یا تعلیمات نبوی ہے جو ان کو ملے ہے، وہ امت تک وہ پہنچائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تبلیغ اور اللہ کی آیت اور احادیث نبوی پہنچانا، جن کے پاس تھوڑا بہت علم ہو وہ ضروری ہے۔ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اللہ کا دین امت کے ہر تک پہنچائے اور مکمل جدوجہد کرے تبلیغ کرنے میں۔ صحابہ کرام کا حال تو یہ تھا کہ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور روایت ہے کنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ، سعدے کو مشہور روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو یہ حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی، لیکن عام لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، خوف تھا کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اعمال چھوڑ دے۔ تو صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ فَأَخْبَرَ مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَثُّمًا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدم تبلیغ کے گناہ سے بچنے کے خاطر وفات کے وقت وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر بیان کر دی۔ فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جمی رہو اپنے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَا، اور زیب و زینت ظاہر مت کرو، تبرج الجاہلیت الاولی، اظہار زینت زمانے جاہلیت قدیمہ کی طرح، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قائم رکھو نماز، وَآتَيْنَا الزَّكَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وَأَطِعْنَا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ کا، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کا، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ ارادہ رکھتا ہے، اللہ چاہتا ہے، لِيُذْهِبَ، کہ دور کر دے، عنکم تم سے، الرجس ناپاکی، اہل البیت، اے اہل بیت، اے آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَيُطَہِّرَکم، اور پاک کر دے تمہیں، تطہیراً پوری طرح پاک کرنا، وَاذْکُرْنَا، اور یاد کرو، مَا یُتْلَىٰ فِی بُیُوتِکُنَّ، جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیت، والحکمت، اور دانائی کی باتیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ، بے شک اللہ رب العالمین، کانا ہے، لطیفاً، باریک بین،
خبیراً باخبر، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔